بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 34 آج پڑھایا جائے گا، تو آپ لوگ تیار ہو جائے جلدی سے۔ اردو زبان کی دوسری کتاب سبق نمبر 34 سبق ان لوگوں کے لیے ہے جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سکہ۔ یہ سکہ جو ہوتا ہے، آج سکے کے بارے میں اس سبق کے اندر بہت سی معلومات اور بہت سے کام کی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی، اور ساتھ میں اردو پڑھنا بھی سکھایا جائے گا۔ ہمارے بہت سے بھائیوں نے یہ سوال کیا، ہماری بہت سی بہنوں نے یہ سوال کیا کہ اردو تو پڑھنا ہم کو کچھ آ گیا ہے، لیکن ہم اردو لکھنا نہیں آتا، تو ہم کس طریقے سے ہم اردو لکھنا سیکھیں؟ تو دیکھیے، جو سبق آپ پڑھتے ہیں اس سبق کو پہلے تو آپ بار بار پڑھیں، ازبر کریں، یاد کر لیں، اس کے بعد اس سبق کو ہی اپنے کاپی پہ آپ لکھیں۔ اور اس طریقے سے اگر آپ ایک مہینے تک یہ کام کر لیتے ہیں کہ جو سبق آپ نے پڑھا اس کو یاد کیجئے، یاد کرنے کے بعد پھر اس کو لکھیے، تو اس طریقے سے ایک مہینہ صرف اونلی 30 دن آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اردو لکھنا آ جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، جو سبق آپ پڑھتے ہیں اس سبق کو اپنے کاپی پہ ضرور لکھا کریں، اسی طریقے سے لکھنا آئے گا۔ تو چلیے ہم آپ کو پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 34 سکہ، اردو زبان کی دوسری کتاب مولوی اسماعیل خان میرٹھی کی۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، دھات کے ہم وزن ٹکڑے جن پر کسی حاکم یا بادشاہ کے نام کا ٹھپا ہوتا ہے وہ سکے کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کہیں گے دھات کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، زمین کے اندر سے جو نکلنے والی چیزیں ہیں، جیسے مثلا لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، اسٹیل وغیرہ، یہ سب دھات کہلاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے سونا چاندی، تو ہاں جی ہاں، پہلے زمانے میں جو سکے بنتے تھے وہ سونا اور چاندی کے ہی بنتے تھے۔ اب ہمارے انڈیا میں پہلے تو المونیم کے بنتے تھے، لیکن اب جو ہے اسٹیل کے بنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 10 کا سکہ اور 5 کا سکہ، تو یہ سب جو ہے اسٹیل کے بنتے ہیں۔ تو سکہ جو ہے، یہ سب چیزیں جو زمین کے اندر سے یہ سب چیزیں کام سے نکلتی ہیں، یہ سب دھات کہلاتے ہیں۔ تو دھات کے ہم وزن ٹکڑے جن پر کسی حاکم یا بادشاہ کے نام کا ٹھپا ہوتا ہے وہ سکے کہلاتے ہیں۔ جیسے آج کل پائی، پیسہ، ٹھیک ہے، ادھنا تانبے کا سکہ ہے، دونی، چونی، اٹھنی اور روپیہ چاندی کا، اشرفی سونے کی، جو اشرفی ہوتا ہے وہ سونے کے سکے کو اشرفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے، یہ چونکہ کتاب جو ہے بہت پہلے اور انگریز کے زمانے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس لیے کہ اس وقت دونی، اٹھنی، چونی وغیرہ سب اس وقت چلا کرتی تھی۔ اب اٹھنی، چونی وغیرہ تو بند ہے، یہ ہے کہ روپیہ ابھی بھی چلتا ہے۔ نمبر 2، حاکم یا بادشاہ کے نام کا ٹھپا، مہر کو کہتے ہیں ٹھپا، اس بات کی سند اور ضمانت ہے کہ سکہ کھری دھات کا ہے اور جو وزن اس کا معین ہے اس میں پورا ہے۔ جو لوگ کھوٹے سکے بناتے اور چلاتے ہیں، کھوٹا سکہ یعنی نقلی سکے بناتے اور چلاتے ہیں، وہ حاکم کے حکم سے سزا پاتے ہیں۔ نمبر 3، جب تک سکے کا رواج نہ ہوا تھا چیزوں سے چیزوں کا مبادلہ یعنی بدلنا ہوتا تھا۔ جب تک سکے کا رواج نہ ہوا تھا چیزوں سے چیزوں کا مبادلہ ہوتا تھا، یعنی ایک چیز کو دوسرے چیز سے بدلتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج بھی گاؤں دیہات میں آپ جائیں گے، آپ 5 کلو گیہوں لے کر کے جائیے تو 5 کلو گیہوں کا جو مول ہے، مثال کے طور پہ آپ 200 روپے اگر آپ کو ملتے ہیں تو پھر وہ 200 روپے کا آپ کوئی دوسرا سامان جو ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں۔ تو جب تک سکے کا رواج نہ ہوا تھا چیزوں سے چیزوں کا مبادلہ ہوتا تھا۔ جس طرح گاؤں اور قصبوں میں ضرورت کے وقت اب بھی ہوتا ہے، غلہ دے کر ترکاری خریدتے ہیں، کپاس کے بدلے گھی، تیل اور نمک لے آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے
میں سے کس نے اس طریقے سے کیا ہے؟ ہمارے اس ویڈیو میں کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ کس نے یہ کام کیا ہے. یعنی غلہ دے کر ترکاری خریدتے ہیں، کپاس کے بدلے گھی، تیل اور نمک لے آتے ہیں. نمبر 4، سکے بغیر روزمرہ کے چھوٹے موٹے لین دین تو ہو سکتے ہیں مگر بڑی تجارتوں کا چلن ممکن نہیں، خاص کر بڑے شہروں میں جہاں طرح طرح کے پیشے ہوتے ہیں. سکے کی سخت ضرورت ہے. نمبر 5، اگر سکے کا چلن نہ رہے تو تم خیال کر سکتے ہو کہ سرکاری خزانہ میں روپے کے توڑوں کے بجائے کیا ہو. ہر قسم کا غلہ، میوے، ترکاریاں، ہر جنس کے چوپائے، ہر طرح کے اسباب اور کاٹ کباڑ محصول کے طور پر جمع ہوا کرے. محصول کہتے ہیں ٹیکس کو، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ٹیکس جمع کرنا ہے تو آپ کیا اٹھا کے لے جائیں گے؟ اگر آپ کو مثال کے طور پہ بائک جو ہے آپ کے پاس، اب اس کا ٹیکس آپ کو جمع کرنا ہے اور کچھ ہوتا ہے ہی نہیں، تو آپ کہیں گے بھیا لو یہ بائک کا جو ہے ایک ہیڈ لائٹ اٹھا کر کے تم اس کو رکھ لو، یہ اس سال کا ٹیکس ہے. تو جب یہ نہ رہے اگر سکہ وغیرہ، تو پھر کیا ہو وہی وہ بتا رہے ہیں کہ محصول ٹیکس وغیرہ جمع کیسے کرنے کے لیے لوگ جائیں گے. محصول کے طور پر جمع ہوا کرے اور وہی سب سرکاری ملازموں کی تنخواہ میں تقسیم ہو. اب وہاں پہ جو ملازم ہو جو کام کریں گے تو مہینہ جب لگے گا تو کسی کو کہیں گے بھیا تم یہ لے لو، اور کسی کو کہیں گے کہ آپ یہ لے لو، یہ لو. سب گھر جو ہے پیسے لے کے نہیں پہنچیں گے، سامان لے کر کے پہنچیں گے. نمبر 6، اگر سکے نہ ہوتے تو 1 من گیہوں یا چنا اور گھی خریدنے کے واسطے اپلوں کا مالک پوری 2 گاڑی بھر کر منڈی لے جایا کرتا. ٹھیک ہے. اسی طرح بڑے بڑے حاکموں کو ان کی تنخواہ کے طور پر غلہ اور اسباب دیا جاتا تو اس کے رکھنے کو ان کا مکان ہرگز کافی نہ ہوتا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے اس کے اندر کٹ گیا ہے، ہم اس کو پھر سے پڑھا رہے ہیں نمبر 6 کو. نمبر 6، اگر سکے نہ ہوتے تو 1 من گیہوں یا چنا اور گھی خریدنے کے واسطے اپلوں کا مالک پوری 2 گاڑی بھر کر منڈی لے جایا کرتا. اسی طرح بڑے بڑے حاکموں کو ان کی تنخواہ کے طور پر غلہ اور اسباب سامان کو کہتے ہیں دیا جاتا تو اس کے رکھنے کو ان کا مکان ہرگز کافی نہ ہوتا. نمبر 7، سکے سے تجارت اور لین دین میں بڑی سہولت ہوتی ہے. ہر شخص اپنی محنت یا اپنے مال کے عوض کے معنی بدلہ، مال کے عوض یعنی مال کے بدلے میں سکہ لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کے بدلے میں اپنی خواہش اور ضرورت کے موافق ہر چیز خرید سکتا ہے. اب نمبر 8 پڑھیے، کچھ اس صفحے پہ کچھ اگلے صفحے پہ ہے. دھات اور سب چیزوں سے زیادہ مضبوط اور وزنی ہوتی ہے. وزنی ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو جگہ کم گھیرتی ہے. تمام دھاتوں میں تانبا، چاندی اور سونا بہت اچھے ہیں، اسی واسطے ان کا سکہ بنایا جاتا ہے. تو آج کا لیسن پورا ہوا. اب اس کے کچھ سند، ضمانت، معین، ملازم، سہولت، یہ نئے الفاظ اس سبق کے اندر آئے ہیں. سند کہتے ہیں سرٹیفکیٹ، ڈگری کو یعنی لائسنس کو. یہاں پہ سکہ ہے تو سکے میں لائسنس یعنی سرکار کی طرف سے اس کو لائسنس مل گیا کہ یہ سکہ اب چل سکتا ہے. ضمانت ہے کوئی کسی کی ضمانت لے لیتا ہے یعنی کہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے، یعنی کہ سرکار نے ضمانت لے لی یا آپ نے جو ہے کسی سے کچھ سامان خریدا اور اس نے سکہ لے لیا، اب سرکار نے ضمانت لے لی کہ ہاں یہ جو ہے یہ 10 روپے ہیں، 10 روپے کی سامان اس نے بیچا ہے، اب یہ 10 روپے کا کوئی چیز بھی خرید سکتا ہے. تو سکے کے اوپر سرکار کی ضمانت ہوتی ہے. یہ ہے معین. اب کسی چیز کو کیا معین کے معنی ہوتے ہیں مددگار. معین کے معنی مددگار، مدد کرنے والا. ملازم کے معنی نوکر ہوتا ہے اور سہولت کے معنی آسانی ہوتا ہے. اب جو اگلا سبق نیکسٹ آپ کا سبق ہے
نمبر 35 گفتگو کے آداب. یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی کارآمد سبق ہے. اس سبق کو آپ ضرور پڑھیے گا، اور اس کے اندر بات چیت کرنے کے جو ہمارے آداب ہیں، بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنا ہے، لوگوں سے کیسے بات کرنا ہے، ہنسی کے وقت کیسے بات کرنا ہے، غصے کے وقت کیسے بات کرنا ہے، کوئی مر جائے تو کیسے بات کرنا ہے، شادی بیاہ میں جائے تو وہاں کیسے بات کرنا ہے، جب شادی بیاہ میں جائیں گے تو وہاں پہ رونا ہے، کوئی مر جائے تو وہاں پہ ہنسنا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کریں گے. تو اسی چیز کو اور اسی آداب کو اگلے سبق کے اندر آپ کو بتایا جائے گا. ٹھیک ہے، چونکہ میں اردو کا ٹیچر ہوں اس لیے اردو تو صحیح ٹھیک ٹھاک بول لیتا ہوں، لیکن انگریزی وغیرہ میں اتنا نہیں بول پاتا. اس لیے اگر میں کوئی انگریزی کا لفظ بولوں اور اس میں کچھ غلطی ہو جائے تو آپ لوگ ہنسیے گا نہیں پلیز. اور سب سے پہلے آپ لائک کر لیجئے، کمنٹ کر دیجئے، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے. اس کے بعد پھر آپ کو جہاں جانا جو کرنا ہے وہ کیجئے. لیکن ہاں، یہ جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس کو لکھیے گا ضرور، ورنہ پھر لکھنے نہیں آئے گا، صرف پڑھنا آئے گا آپ کو.